وومن رائٹس کا ایشو دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. کچھ لوگ جان کے ایک مزہ لینے کے لیے اس کو کرتے ہیں, بٹ کوئی بھی اسکالر ہم نے دیکھا ہے یا جنرلی جو پورا کا پورا آپ کا لینڈسکیپ ہے اس پہ حضرت ختیجہ کے بارے میں ہمیں بہت کم کانٹینٹ ملتا ہے. ایز این ایگزامپل وہ انٹرپرینیور تھیں, یہ والا ریفرنس اس کانٹیکس میں بہت کم ہے. اور اللہ کے نبی ان کے امپلائی ہوتے تھے, یہ والا کانٹیکس بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ان کی زندگی میں جو ہے انہوں نے کوئی شادی نہیں کی. اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھیں؟ تھوڑی دیر پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, ڈیجیٹل میڈیا کی برکت سے آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا تو دین ایمان وہیں پہ کھڑا ہے کہ ٹھیک ہے, جس نے 4 شادیوں کی بنیاد کے اوپر کوئی کہانی رچانی ہے, بار بار ہر دفعہ اس کی ہر بات اس سے شروع ہو کے اس پہ ختم ہوتی ہے, تو وہ تماشا لگا لے. ہم اسے علمی گراؤنڈ کے اوپر کاؤنٹر کریں گے, ہم کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں گے. اور میں نے کیا, اور میں نے چیلنج دیا ہے کہ نبی الاسلام نے صرف ایک ہی شادی کی ہے, حضرت ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. قبائلی سسٹم میں اس وقت دین کی تبلیغ کی خاطر آپ نے اس ایج میں جا کے بقیہ کی شادیاں کی ہیں جس میں انسان اپنی ایج کو کنکلوڈ کر رہا ہوتا ہے 50+. جب آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورتیں آفر کی جاتی تھیں وہ آپ نے نہیں لی. آپ نے اپنے سے عمر میں بڑی عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے آلموسٹ 25 سال گزار دیے, اور جس سال وہ فوت ہوئیں وہ عام الحزن ہے. 2 غم حضور کو پہنچے, سیدہ ختیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا. اور بخاری مسلم میں اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں, میں سب سے زیادہ جیلس ہوتی تھی, یا رشک کہہ لیں اپروپریٹ ورڈ اردو کے لیے, ختیجہ کے بارے میں, کہ میں حضور کو کہتی تھی کہ جیسے اس بڑھیا کے سوا آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا ایک ڈومیننٹ کر کے پیش کیا گیا, یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت عائشہ جس سے جیلس ہوتی تھی وہ حضرت ختیجہ تھیں. پازیٹیو سینس میں جیلسی, رشک آپ کہہ لیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام سیدہ ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی تھی وہ بھجوایا کرتی تھی. دیکھیں کتنی محبت کا ایک اظہار ہے. اچھا, نبی الاسلام نے شادی ایک ہی کی ہے, باقی آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان قبائلی مجبوریوں, دعوت کی حکمتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نبی الاسلام نے کہیں ترغیب نہیں دلائی. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے, ایک کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی, لیکن اگر خدشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے, اس سے تو آپ کو اجازت بتائی جا رہی ہے, ترغیب نہیں دلائی جا رہی ہے. نبی الاسلام نے تو ڈیو رسپیکٹ دی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. اس سے بڑی بات کیا کی جا سکتی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے تھے اپنی ایک بیوی کو اندازی کے ساتھ رکھتے تھے, اور عورتوں کا قافلہ ہانکنے والا بندہ لادا ہوتا تھا, اور جو وہ قافلہ ہانک رہا ہوتا تھا حالانکہ ہودج میں عورتیں بیٹھی ہوتی تھی, نبی علیہ السلام کہتے تھے اس کو آہستہ سے ہانکو, شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. یہ رسپیکٹ آپ دیکھیں. پھر بخاری مسلم کی حدیث, میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کے بارے میں تم سے اللہ سے پوچھا جائے گا. پھر بخاری مسلم میں حدیث, نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا, توڑ بیٹھو گے, اس سے نفع حاصل کرو, یعنی اس کی ان کمزوریوں کے ساتھ جو ہے گزارا کرو. ظاہر ہے وہ زبان والی تو ہے, وہ ہم سب کو تجربہ ہے اللہ کے فضل سے, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں, وہ بلٹ ان ہے. غصہ آتا بھی جلدی ہے, ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے. تو نفع حاصل کرو, اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور وہ توڑنا اسے طلاق دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ جس طریقے سے اسلام نے اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ فری سیکس نہیں ہوگا اور خاندانی نظام ہوگا, اولاد کا بانڈ اور سیکس میں کمٹمنٹ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کی خاوند کے ساتھ, یہ خاندانی نظام کو مضبوط کرتے ہیں. اتنا پرفیکٹ خاندانی نظام اسلام نے دیا ہے کہ اس کے بعد اس میں مزید کوئی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت باقی نہیں ہے. باقی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں عورت کے ساتھ, جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر 8 مارچ کو وہ بینرز اٹھاتی ہیں, پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں, اور پھر انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے جب خلیل الرحمان قمر صاحب جیسے لوگ آتے ہیں وہ جواب دیتے ہوئے ایک اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, اور مرد لوگ دونوں طرف مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسا رگڑا لگایا. اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے اور عورتوں کو وہ حقوق دینے چاہیے جو اسلام نے دیے ہیں. مجھے بتائیں, باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت نہیں کہا گیا. پھر بیویوں کے اپنے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق. میں یقین سے کہتا ہوں, میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں, میں یہ کیمرے پہ بھی آپ کی بات کرتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں کہ میں تو جیلس ہوتا ہوں کہ تمہارے حقوق اسلام میں مجھ سے زیادہ ہے, اس لیے کہ میں نے اسلام پڑھا ہوا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر
میں تمہاری بیوی ہوتا اور تم میرے ہسبینڈ تو میں آسانی سے جنت کما سکتا تھا خدمت کر کے. یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ مرد کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. عورت اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو اپنی غلام نہیں سمجھے گا. اس کی جنت اور جہنم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے, کیا اچھا سلوک کیا ہے یا برا سلوک کیا ہے.